اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، رمضان میں سحری کھانے کے فوراً بعد فجر کی نماز سے پہلے 10 بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ شام تک کروڑوں ملیں گے۔ آپ جیسے ہی 10 بار اس وظیفے کو سحری کھانے کے فوراً بعد پڑھیں گے، آپ کے گھر کے اندر فرشتے غیب سے دولت لے کر آ جائیں گے۔ یہ وظیفہ 10 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، آپ کو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق پھر مقدار میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے سب وظیفے کر لیے ہیں، اگر ابھی تک کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، دل کی نیک تمنا پوری نہیں ہوئی، آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج رمضان کے مہینے میں سحری کھانے کے فوراً بعد اس چھوٹے سے وظیفے کو 10 بار پڑھ لینا۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو میرا پیارا بھائی اپنی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، بیماریوں کو، تنگ دستی کو، رزق کی تنگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ آج اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر اس وظیفے کو صحیح طریقے سے سمجھ لے کہ اس وظیفے کے اندر کیا کیا عمل ہیں، کون کون سے وظائف ہیں جو آپ نے 10 بار پڑھنے ہیں۔ پھر میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو میرا پیارا بھائی آج صحیح طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ کر لے گا، پھر اس کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ سحری کھانے کے فوراً بعد فجر کی نماز سے پہلے جس گھر کے اندر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کے اندر رزق 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے پورا سال دولت ختم نہ ہو، آپ کے گھر کے اندر پورا سال دولت کا ڈھیر لگا رہے، تو اب آپ کے پاس موقع ہے، پورے رمضان کا مہینہ ہے، وقت ہے۔ چاہیں تو اس وظیفے کو ہر روز جب آپ سحری کھائیں فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میرا رب آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ وظیفہ کوئی سڑک کے اوپر بیٹھا فقیر بھی کر لے، جس نے امیدیں بالکل چھوڑ دی ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت غریب ہیں، کبھی مالا مال نہیں ہوں گے، ہماری زندگی میں تو پریشانی لکھی ہے، غریبی لکھی ہے، جو ایسے گھر ہیں جن گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے کا نہیں، وہ آج اس وظیفے کو کر لے، میرا رب ان کو بھی مالا مال کر دے گا، ان کی بھی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، ان کو بھی بادشاہ بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا، کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسی غلطیاں بتانے والی ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں، آپ کے گھروں میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں جو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والی ہوں، تو اس کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور اگر آپ ہم سے اپنی پریشانی، اپنی وجوہات، کسی بھی قسم کی مسائل کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، رزق کا ہو، رشتے کا ہو، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، اگر آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کریں، تو آپ نے ہمیں صرف کمنٹ کے اندر اپنی پریشانی اور وجوہات لکھ کر ضرور بتا دینی ہے۔ اس کا پھر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم روز عشاء کی نماز کے بعد ہر اپنے بھائی، ہر اپنی بہن کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے ان کا نام لے کر ان کی پریشانی بتاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کی بیماری کا مسئلہ ہے، صحت والی زندگی عطا کر دے۔ میرے پیاری بہنوں، رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہے، رزق کی تنگی دور کر دے، رزق کے حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ جو میری بہنیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو نیک اولاد عطا کر دے، رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں اچھے گھر کا رشتہ عطا کر دے۔ سب دعائیں ہم اس بھائی، اس بہن کے لیے کرتے ہیں جو ہمیں کمنٹ کے اندر اپنی پریشانی بتاتی ہیں۔ اور میرے اپنے پیارے بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، آج جو آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی، یہ سمجھنے کے بہت بڑے راز ہیں جو آج میں نے اپنے سینے کا راز آپ کو بتانا ہے، کیونکہ جب میں نے رمضان کے مہینے کے اندر اس وظیفے کو کیا تھا، اسی طریقے سے کیا تھا جس طرح سے آج بتاؤں گی،
تو ابھی تک میرے گھر سے دولت ختم نہیں ہوئی. جیسے ہی میں نے اس عمل کو کیا پورا سال میرے گھر سے دولت ختم نہیں ہوئی. ابھی تک دولت کا ڈھیر ہے. اب پھر رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اب بھی ہر روز اس وظیفے کو اس عمل کو کروں گی اور میں آپ کو بھی بتانے لگی ہوں. آپ نے بھی سب کام چھوڑ کر سحری کے بعد سب کام چھوڑ کر وظیفے کو نفل ادا کرنے کے فوراً بعد 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اگر آپ اس وظیفے کو 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر پورا سال آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی. آپ کے گھر میں کبھی دولت کا ڈھیر ختم نہیں ہوگا. کبھی بھی کوئی بیماری کوئی پریشانی نہیں آئے گی. جو میرے بھائی کہتے ہیں اپنی پریشانی سناتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں, دکان کے اوپر گاہک نہیں, محنت تو کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں, دولت آ بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا کہاں گئی. ہمارے سر کے اوپر قرض ہے, قرضہ اتارنے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہمارے سر سے قرضہ اتر جائے, کاروبار میں برکت آ جائے, ہمارے پاس دولت آ جائے. تو میرے پیارے بھائیوں, آج جو آپ کو عمل بتانے لگی ہوں نا, یہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کا حل ہوگا. چاہے بیماری کا مسئلہ ہو, اولاد کا ہو, رزق کا ہو. اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو آج اس عمل کو کرنے کے بعد میرے رب سے اپنے گھر کے لیے دعا مانگو گے تو میرا رب اپنا گھر بھی عطا کر دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بینک بیلنس ہو, گاڑی ہو, تو آج صحیح طریقے سے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لینا. آج آپ کی خالی جھولی ضرور بھر دی جائے گی, بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی. جیسے ہی اس عمل کو کریں گے میرے پیارے بھائیوں, آپ کے گھر کے اندر دولت کا طوفان آ جائے گا. اتنی دولت آپ کے گھر میں آ جائے گی, آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی, دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی. گھر کے اندر دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. دنیا کے سب کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ 5 منٹ کا وقت نکال کر ماہ رمضان میں کر لیں. اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا, صحیح طریقے سے سمجھ کر لیجئے گا, پھر اس کو مالا مال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور میرے اپنے بھائیوں سے آج ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اگر ابھی ضرور ویڈیو شیئر کر دیں ان ماؤں تک, ان بہنوں تک جو کہ پریشان حال ہیں. آپ کے آس پاس آپ کا کوئی رشتہ دار ہو, کوئی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے, رزق کی تنگی ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اب اس وظیفے کی اجازت ہر اس شخص کو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھے گا. ویڈیو کو روک روک کر اور کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھیں, اینڈ تک ویڈیو کو ضرور سنیے گا. صرف اس کو آج کی اجازت ہوگی. میرے پیارے بھائیوں, یہ میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو کو کٹ نہیں کرنا, کیونکہ آپ ویڈیو کو صحیح سے سنتے نہیں ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے بتا دیں. آپ کو صحیح طریقے کا پتہ نہیں چلتا, آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی, تو آپ کو دولت نہیں ملتی, پھر آپ ہمیں کمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہوا. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ غور سے سمجھ لیں یا اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں, اپنی پریشانی کا حل نکال سکیں. تو آج کوشش کرنی ہے کہ اپنے پاس ضرور لکھ لیں. وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. آپ وظیفہ سنتے ہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ انتظار نہیں کرتے کہ نماز پڑھ لیں, نماز پڑھتے نہیں ہیں. نماز کے بنا کوئی بھی عمل نامکمل ہے. تو جب تک کوئی آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ بالکل تنہا ہیں, 2 نفل پڑھ کر فوراً آپ نے پھر اس وظیفے کو کرنا ہے جیسے میں بتاؤں گی. اب سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے فوراً بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو. ہاتھوں کی انگلیوں پر جب آپ یہ پاورفل وظیفہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. جب یہ بھی 10 مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے پیارے بھائیوں, اسی طریقے سے تعداد میں یہ عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی مت کیجیے گا.
اس کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد اب جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی 10 مرتبہ پڑھ لیں، اب آپ نے ایک عمل ہے جو ایک عمل اینڈ میں سب سے اینڈ میں کرنا ہے وہ پڑھ لیں۔ وہ ایک عمل کیا ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کا یہ عمل بھی آپ نے 10 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو کرتے وقت۔ اب آپ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس جگہ تک آپ کا مکمل ہو جائے تو اب جو پہلے درود شریف پڑھی تھی وہی آپ نے درود شریف آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، جھولیاں پھیلا لینی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے یقین سے مانگنا ہے۔ یقین صحیح نہیں ہوتا اور آپ مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یقین کامل بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مومن کی نشانی ہی کامل یقین ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کر کے مانگیں، ایسے مانگیں جیسے ایک بلکتا ہوا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے مطابق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا کر دے، اپنی غیبی خزانوں سے ہمارے مسائل کو حل کر دے، ہمیں اتنا رزق عطا کر دے کہ ہمیں کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس عمل کو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اپنی پریشانیوں، اپنے دکھڑوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کرنا ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازے کھول دے، وسعت رزق عطا فرما اور حلال رزق عطا فرما۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے ضرور لکھ دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔